لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله پوچھ کے میں نے حوالے دی بھگوت گیتا کے، پرانا کے اور دیگر کتابوں کے، کیونکہ یہ کتابیں زیادہ پڑھی جاتی ہے، ہندو اس کتابوں کو زیادہ پڑھتے، بھگوت گیتا کو وید سے زیادہ پڑھتے، مانتے ہیں کہ وید اوپر ہے لیکن پڑھتے بھگوت گیتا زیادہ، اسی لیے میں نے ان کتابوں کا بھی ذکر کیا میرے تقریر میں حوالے کے ساتھ، تاکہ وہ لوگ بھی جو بھگوت گیتا پڑھتے ہیں، اپنشد پڑھتے ہیں، پرانا پڑھتے ہیں، جان لے اس میں کیا لکھا ہے۔ میں بھی پہلے ان برٹشرز، ان انگریز کے ٹریپ میں آ چکا تھا، ان کے پھیلائے ہوئے جال میں آ چکا تھا۔ میں سمجھتا تھا ہندو دھرم اور اسلام میں یکسانیت ہو ہی نہیں سکتی، ممکن ہی نہیں، ناممکن۔ پھر میں نے ہندو ریفارمرز کی کتاب پڑھی، وید کا مطالعہ کیا، دیگر کتابوں کا مطالعہ کیا، ہندو مذاہب کے، ہندو دھرم کے، اور پھر تقریر پیش کی۔ ہم نے، اس دیش بھارت نے انگریز سے تو چھٹکارا پا چکا ہے، وی ہیو ریسیوڈ انڈیپینڈنس فرام دا برٹشرز، انگریز سے آزاد تو ملی، لیکن ان کی پالیسی ڈیوائڈ اینڈ رول اب تک ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ افسوس کی بات ہے، انگریز تو چلے گئے، اپنے غلط چیزیں چھوڑ گئے، ہم اب تک ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی اختیار کرتے، خصوصاً اس دیش کے پولیٹیشنز۔ انگریز چلے گئے، اپنی غلط حرکت چھوڑ گئے، اس دیش کے پولیٹیشن، چاہے وہ ہندو ہو، عیسائی ہو یا مسلم ہو، اکثر وہ مذہب کا استعمال کرتے ہیں، جھگڑے فساد پھیلاتے ہیں اپنے ووٹ بینک کے لیے۔ اس دیش بھارت میں، سارے جہاں میں، سارے زمین میں سب سے زیادہ رائٹس، سب سے زیادہ رائٹس، کمیونل رائٹس، مذہب کے رائٹس، دنگے فساد اس دیش میں ہوتے، سارے دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی بھی دیش میں دنگے فساد ہوتے ہیں مذہب کے نام سے، وہ ہے بھارت میں۔ اور اکثر جب ہم تحقیق کرتے ہیں، اس کی جڑ ہوتی ہے اکثر پولیٹیشنز، ہندو اور مسلمان میں بھید بھاؤ پیدا کرتے ہیں، جھگڑے فساد کرواتے ہیں تاکہ وہ اپنی ووٹ حاصل کر سکے۔ آپ دیکھ رہے ایودھیا میں کیا ہوا، گجرات میں کیا ہوا، ووٹ بینک کے لیے۔ ایک آدمی نے مجھ سے کہا، دیز پولیٹیشنز دے ایڈ فیول ٹو دا فائر، یہ پولیٹیشن لوگ انگار میں ایندھن ڈالتے ہیں، تیل ڈالتے ہیں، پولیٹیشنز انگار میں ایندھن ڈالتے ہیں، تیل ڈالتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، میں اس بات کو نہیں مانتا ہوں، I don't agree، میں یہ نہیں مانتا ہوں، I don't agree that politicians add fuel to the fire, the politicians add fire to the fuel۔ politicians آگ میں ایندھن نہیں ڈالتے، ایندھن میں آگ ڈالتے ہیں۔ ایندھن کے کئی فائدے ہیں، گاڑی چلتی ہے، پلین چلتی ہے، فیکٹریاں چلتی ہے، دیش کا بڑھاوا ہوتا ہے۔ فیول از یوز فار گڈ ورک۔ یہ پولیٹیشنز اس ایندھن میں آگ ڈالتے اور دیش کو برباد کرتے اکثر۔ ایک آرٹیکل آیا تھا 2 سال پہلے، دسمبر کے مہینے میں، 2003 میں، جاپان کہتی ہے کہ اگلے 20 سال میں یہ دیش بھارت، انڈیا سپر پاور بنے گا۔ جو دیش جو سب سے آگے جائے گا وہ ہے بھارت، انڈیا، ان ٹرمز آف پاور، ان ٹرمز آف ویلتھ، ان ٹرمز آف اکنامک۔ مالی حالت سے سب سے اونچا ہوئے گا ہندوستان، سائنس کی حالت سے ہندوستان، طاقت کی حالت سے ہندوستان۔ ہم جانتے ہیں انگریز آنے کے پہلے ہندوستان سارے دنیا میں سب سے اول تھا، طاقتی لحاظ سے، مالی لحاظ سے۔ انگریز آئے، لوٹ لیا ہمارے دیش کو۔ میری درخواست ہے میرے ہندو بھائیوں سے، میرے مسلمان بھائیوں سے، میرے پولیٹیشین بھائیوں سے، کہ آپ اپنی مذہبی کتابوں کا مطالعہ کیجئے، اور کم از کم جو یکسانیت ہے ہندو دھرم اور مذہب اسلام میں، کم از کم اس یکسانیت پر عمل کرو۔
ساتھ میں رہو اور اس دیش کی ترقی ہونے دو. انشاءاللہ انشاءاللہ ویری سون, بہت جلدی ہمارا دیش سب سے آگے ہوئے گا, امریکہ کے آگے, یورپ کے آگے انشاءاللہ. رگ وید میں لکھا ہے, کتاب نمبر 10 پارٹ نمبر 71 منتر نمبر 4 میں, they see the words but they see not, they hear the words they hear not. وہ دیکھ رہے ہیں لیکن پھر بھی نہیں دیکھتے, سن رہے ہیں لیکن پھر بھی نہیں سنتے. دیکھ رہے ہیں کہ وید میں لکھا ہے کہ بت پرستی مت کرو, پھر بھی کرتے. سن رہے لیکن پھر بھی نہیں سنتے. قرآن میں لکھا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 18 میں, سمم بکمن امیون فہم لا یرجعون, deaf, the dumb, the blind, they will never return to the true path. وہ گنگے, وہ بہرے, وہ کبھی بھی سیدھے راستے پہ نہیں آئیں گے. اکثر دھرم کے ٹھیکیدار, چاہے وہ ہندو دھرم کے ہو, عیسائی دھرم کے ہو, یا مسلم دھرم کے ہو, اسلام دھرم کے ہو, دھرم کے ٹھیکیدار جو دھرم ادھیکاری ہوتے ہیں, اپنے دھرم کے ٹھیکیدار ہندو دھرم کے ہو یا اسلام مذہب کے ہو, وہ نہیں چاہتے کہ اس دھرم کے ماننے والے اپنی کتاب پڑھے, کیونکہ اگر لوگ مذہب کی کتاب پڑھنے لگے تو ان کا کھیسا کیسا بھرے گا, وہ نہیں چاہتے. اس لیے میں نے ایک تقریر کی, کیا قرآن کو سمجھ کے پڑھنا ضروری ہے, اور وہاں کہا کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھنا بہت ضروری ہے. سب سے بہتر ہے کہ عربی زبان ہم جانیں تاکہ ہم ڈائریکٹ قرآن کو سمجھ سکے. اگر عربی زبان نہیں جانتے تو کم از کم اس زبان میں قرآن کا ترجمہ پڑھو جس زبان میں آپ کو مہارت ہے. اگر آپ کو اردو زبان پہ مہارت ہے تو اردو میں پڑھیے قرآن مجید کا ترجمہ. اگر ہندی زبان پہ مہارت ہے تو ہندی میں پڑھیے, مراٹھی زبان پہ مہارت ہے مراٹھی میں پڑھیے, لیکن کم از کم قرآن کا ترجمہ تو پڑھیے, پھر آپ کو کوئی بھی گھمائے گا نہیں. اسی لیے سر ولیم میو ایک کرٹک ہے اسلام کا, بہت اسٹرانگ کرٹک, اسلام کے خلاف ہے, اسلام کے خلاف لکھتا ہے. پھر بھی اس نے لکھا 200 سال پہلے کہ قرآن ایک واحد کتاب ہے, ایک واحد مذہبی کتاب ہے جو اب تک اس میں ملاوٹ نہیں ہے 1200 سال تک کے. آج کی تاریخ میں 1400 سال کے بعد بھی قرآن میں ذرا بھی ملاوٹ نہیں. کیوں؟ ایک کرٹک, ایک اسلام کا دشمن بھی لکھتا ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن نازل ہوا ہے عربی زبان میں, اور کم از کم 15 سے 20 کروڑ لوگ دنیا بھر میں عربی زبان جانتے ہیں. کوئی قرآن میں ملاوٹ کر ہی نہیں سکتا. 15 سے 20 کروڑ انسان عربی زبان جانتے ہیں. لیکن دیگر مذاہب کی کتاب جس لینگویج, جس زبان میں لکھی گئی ہے وہ ڈیڈ لینگویجز ہے, مری ہوئی زبان ہے. ہارڈلی ہینڈ فل آف دیم نو, چند لوگ صرف جانتے ہیں. تو ملاوٹ کرنا بہت آسان ہے. اسی لیے میری درخواست ہے ہندوستان کے گورنمنٹ سے, اس دیش بھارت کے گورنمنٹ سے, ہندو بھائیوں سے, کہ آپ سنسکرت پڑھو, اپنی کتابوں کا مطالعہ کرو, اپنی ہندو دھرم کی کتابوں کا مطالعہ کرو. وید پڑھو جو سب سے اہم کتاب ہے, اور پھر جانو اس میں کیا لکھا ہے. اور آج ہم یہ وعدہ کریں ہندو بھائیوں, مسلمان بھائیوں, کہ ہم کم از کم, اختلاف تو ہے ہمارے مذہب میں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اختلاف نہیں ہے, اختلاف تو ہے, ہندو دھرم اور مذہب اسلام میں ہے, اس کو چھوڑ دے. کم از کم جو چیز یکساں ہے ہندو دھرم اور مذہب اسلام میں, کم از کم اس کے اوپر عمل کرے, کم از کم وہ چیز عمل کرے جو یکسانیت ہندو دھرم اور مذہب اسلام میں ہے. ان دونوں دھرموں مذہبوں میں لکھا ہوا ہے کہ بھگوان خدا ایک ہے, خدا کا کوئی بھی بدھ نہیں ہے, کوئی بھی پرتما نہیں ہے, اس کا اوتار نہیں ہے. ہم خدا کے پیغمبروں میں مانے, اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مانے, ایمان لے کے آئے, آخرت میں مانے, اس خدا کی کتابوں میں مانے, اور یہ مان لے کہ یہ زندگی آخرت کے لیے ایک امتحان ہے. انشاءاللہ
ہمارا دیش ترقی کرے گا, یہ دنگا فساد بند ہو جائے گا اور ہم آخرت میں بھی سفلتا پائیں گے. میں تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں قرآن مجید کی آیت سے. سورہ یونس میں سورہ نمبر 10 آیت نمبر 108 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب سچائی حق آپ تک پہنچ چکی ہے, اگر آپ اس کو مانیں گے تو آپ کے لیے بہتر ہے, اگر اس کو ٹھکرائیں گے تو آپ کا ہی نقصان ہوگا. میں آپ کے اوپر وکیل نہیں ہوں اور میں آپ کے لیے ذمہ داری نہیں لے سکتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.